یہی بات اگر میں سال ثواب کی آپ سے کرنا چاہوں تو کتنا ایک تو ضروری آف کورس آج کی رات ہے، گفٹ تو بھیجنا، ہم نے پہلے بھی اس پہ ایمفسائز کیا ہے، تو کیا کچھ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں آج کی رات صلاۃ التسبیح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہی تھی، اور صلاۃ التسبیح کا آپ کو طریقہ کار معلوم ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس تسبیح کو آپ نے اپنی نماز کے اندر قریباً 300 مرتبہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اور آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ سب سے بہترین ایصال ثواب کیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں سب سے بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے. اپنوں کا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال جس نے رکھ لیا نا وہ دین میں بھی کامیاب ہے اور دنیا میں. مطلب آس پاس آپ کے تمام تر لوگوں سے لڑائی اور پھر آپ ساری رات اگر جا کے عبادت کریں تو پھر اللہ پاک نے تو پھر یہ شاید انہی چیزوں میں نہیں بھائی یہ جھگڑا جو ہے نا، دیکھیں جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ 2 شخص جھگڑا کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ جھگڑا نہیں کر رہے ہوتے تو میں آج تمہیں بتا دیتا. جی ہاں، یہ 2 جھگڑا کرنے والوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم تک وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ یعنی کہ یہ فتنہ، یہ بہت ایسا فتنہ ہے کہ شدید چیز ہے. اگر آپ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں اس سے آپ کے اندر دوسرے کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جھگڑا کرنے سے، آپ کی ذات کا. اچھا ایک اور چیز جو بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے اور ہم سب یہ غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ اکثر ہم علامہ صاحب کھڑے ہوں نماز کے لیے تو ہم کبھی کبھی کیونکہ ساری دنیا کی سوچیں، اللہ پاک ہمیں اتنا نیک بنائے کہ دنیا کی سوچوں سے آری ہو جائیں. دنیا کی سوچیں، خواتین اگر گھر میں جو کام کری وہ نماز پڑھی تو ان کو لگا تو کہ گیس تو نہیں کھلی رہے گی، کوئی چولہا تو نہیں جلا رہ گیا، وہ بچے بھی سارے اسی وقت اماں کے آس پاس پھٹک رہے ہوتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسپیشلی عشاء کی اور یہ عصر کی نماز میں اسپیشلی ہوتے ہیں آپ رکعت لٹرلی اکثر بھول جاتے ہیں کہ آپ کون سی رکعت میں. اور آج کی تو جو رات ہے جس میں اگر نماز امام جعفر طیار کے والے سے بات بھی کریں تو بڑی طویل ہے وہ، تو جو اگر آپ رکعت ان کے کم زیادہ ہو جائے بھول جائیں تو کیا نسخہ ہے؟ اچھا وہ گیس والا مسئلہ تو حل ہے ہمارے یہاں، کیونکہ وہ ظاہر گیس تو ہے ہی نہیں، تو یہ پرابلم بھی میرا خیال آسانی ہو گئی ہمارے لیے. یہ ہوتا ہے، دیکھیں اس کو بعض علماء جو ہے وہ اس طرح بھی لیتے ہیں کہ اس طرح کے وساوس جب آتے ہیں نا تو یہ ایک طرح سے سائن ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں مقبول ہو رہے ہیں. جبھی وہ ریزسٹ کر رہا ہے بار بار آ کے کہ یہ کیوں جا رہا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. تو اس پہ پہلے تو آپ خوش ہوں اور کہ بھائی ٹھیک ہے، میں اس کا مطلب مجھے مزاحمت اور کرنی ہے، مجھے اور جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھنا ہے. ایک بات تو یہ. اچھا اب اس میں اتنا خوش نہیں ہو کہ مطلب اسی میں خوش ہو گئے، اس کی طرف پرواہ نہیں کر رہے ہیں، پرواہ اس کی ضرور کریں آپ. اچھا اس میں 1-2 باتیں اور ہیں مختصر عرض کروں کہ اس میں آپ سب سے پہلے تو دیکھیں اپنا توجہات وہاں رکھیں. اگر آپ توجہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر بہت زیادہ ڈائیورٹ کہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ کثیر الشک کہلاتا ہے. اور کثیر الشک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، پھر تو وہ اپنا کام جانے دے، اللہ جانے اور اس کا کام جانے. لیکن یہ اینڈ میں بات بہت جا کرے، پہلے آپ کو طے کرنا پڑے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور وساوس سورۃ الناس کثرت سے پڑھیں، باوضو دعا کریں جو کہا جاتا ہے. اور اس طرح کی اور دیگر کتابوں میں ہے چیزیں کہ وسوسے کو حملہ کرنے والی چیزیں، وسوسے سے دور کرنے چیزیں کون سی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ باقاعدہ اگر نماز میں کسی کو ہوتا ہے تو آج کل تو سجدگاہ کے طور پہ ہمارے کاؤنٹر آتے ہیں کہ پہلے سجدہ کریں گے تو وہ پریس بھی، لیکن اب اس پہ بھی اگر کسی کا دھیان نہیں ہے تو پھر تو اس کو صحیح ہے کہ اپنا ایک فزیولوجی پوری تھیراپی کرائے کہ بھائی یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا. یہ تو بھی یادداشت کا مسئلہ ہو گیا. میں ایک چھوٹی سی جناب بریک کی طرف جا رہی ہوں، بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں ہمارے رضا کا آپ کی اتنی پیاری آواز ہے کہ ہم اپنے آپ کو مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوا ایسے محسوس کر لیتی. اللہ پاک آپ کی آواز کی تاثیر میں جو ہے وہ اور برکت پیدا کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. اور کیونکہ آج کے تو ویسے بھی رات ایسی ہے کہ مانگ لیجئے اپنے لیے نیک بخت مانگ لیجئے اور دعا کیجئے کہ آج کے جو سال ہے حج عمرہ زیارات اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے. کیونکہ واقعی یہ تو پتہ نہیں ہے کہ شب برات جو ہے یہ نیکسٹ ایئر میں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. اچھا کچھ اب ذرا میں آج کل کی معاملات کے حوالے سے بھی آ جاتی ہوں. اور نور بھائی ایک لوگوں میں بہت اب کثرت سے شکایت دیکھ رہی ہوں کہ لوگ نظر کی بہت شکایت کر رہے ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو ایسا فیل ہونے لگ گیا کیونکہ ان کے گھر میں اتنی انیوژل چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے کچھ اثرات ہوں گھر پہ، جیسے کوئی جادو ایسی کوئی چیز. تو ایسی چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے، کیونکہ حسد ہے، لوگ کینہ بھی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں آپ کے لیے، تو کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک روایت میں میں نے اس طرح کی پڑھی تھی کہ نبی اسلام کی بارگاہ میں شیطان ابلیس آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑا دشمن تو آپ ہی ہیں میرے. حدیث میں نا کہ جب وہ نبی اسلام کی پیدائش ہوئی تو سب سے زیادہ رویا چیخا چلایا تھا وہ شیطان. فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا پھر دوسرا کون ہے؟ فرمایا وہ مرد یا عورت جو باوضو رہتا ہے، میرا اس پر حملہ نہیں چل پاتا.
تو ایسے اشخاص، بلکہ میں سب مسلمانوں سے کہوں گا، مسلمان بھائی اور بہنوں سے، کہ وہ باوضو رہیں. جب باوضو رہیں گے تو کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ کلمات پڑھتے رہیں گے تو وہ شیطانی حملوں سے دور رہیں گے. آپ جیسے ہی وضو کرتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، آپ کا ارادے پاک، خیال پاک ہوتا ہے، تو روحانی نوری ایک حلقہ بننا شروع ہو جاتا ہے، ایک حصار بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جب آپ حصار میں ہوتے ہیں تو شیطانی حملے آپ پہ نہیں ہوتے. اسی طرح آپ بے وضو رہتے ہیں یا ناپاک رہتے ہیں، یا آپ کے خیالات فاسد ہو چکے ہوتے ہیں، گندے ہو چکے ہوتے ہیں، تو شیطانی حملے آپ پر زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک شیطانی حصار کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ لوگ کہ جو نظر بد کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں، تو سب سے انہیں یہ چاہیے کہ وہ باوضو رہیں، اور پھر سورہ فلق اور ناس کی کثرت کرتے رہیں. ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، جو بار بار پڑھتے تھے اور آپ نے تعلیم دی، وہ ایک چھوٹی سی دعا، وہ یاد رکھیں. دیکھیں، آنکھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے. ابھی بریک کے اندر جواد بھائی بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا جادو سے یہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا بالکل سحر بالامراض، کہ نظر بد سے آپ نے دیکھا نا کہ حدیث ہے کہ ایک اونٹ ہانڈی میں آ جاتا ہے، ایک بڑا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہ نظر بد کے معاملات ہیں. آپ اچھے بولنے والے ہیں، صاحب سوال علماء پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو خوف ہی ہوتا ہے کہ غلط نہ بات ہو جائے. اسی طرح بچوں میں جو ان کی قابلیت ہوتی ہے وہ نیچے آنا چاہیے. صاحب علم کے تو جو اٹیک ہوتا ہے وہ ان کی نالج پہ ہوتا ہے، نالج پر ہوتا ہے. اچھا، ہاں، اب کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی. یہ اردو میں آپ کہہ لیں کہ اے اللہ ہمیں ہر زوال نعمت سے محفوظ فرما. اچھا، عربی میں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جملے مصطفیٰ کریم کے ہیں. جب آپ جملے مصطفیٰ کریم کی ادا کریں گے تو اللہ جملہ مصطفیٰ کے صدقے میں بگڑی بنا دے گا. تو یہ 4-5 الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. تو یہ اچھا، دوسرا اور یہ کہ آپ کو اللہ نے گاڑی دی ہے، گھر دیا ہے، بچے آپ کے بہت اچھے ہیں اور بہت ذہین بچے ہیں، ان کو نظر سے بچانا ہے. تو سورہ کہف کے اندر بھی ایک آیت ہے کہ جب تم ان چیزوں کو دیکھو فوراً کہو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا، مثال کے طور پہ حسان بھائی نے بہت اچھی نعت پڑھی، ٹھیک ہے نا، اب ان کو نظر کیسے لگے گی؟ بھائی بہت کمال پڑھتے یار، بھائی کیا بات ہے، بھائی بڑا اچھا ہے. اب بھائی سب نے کہا بھائی ہائے تمہاری آواز بہت اچھی ہے، ہائے کہا، آپ کو کہا ہائے، ان کو کہا ہائے. بھائی ہمارے بچوں کو تو اتنی پیاری آواز نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں. اچھا، اب اس کو توڑ گیا، اب اس کو توڑ گیا. جیسے ہی آپ کے بچے کی آپ نے تعریف کی ماشاء اللہ، اور آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، جواد بھائی نے بہت اچھا کلام کیا، انہوں نے بہت اچھا کلام پڑھا. اب کسی نے ہائے کر دیا، ہو کر دی، صحیح نا. اب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں جو نظام قدرت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار اختیار میں، ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب تم میری پناہ طلب کرو. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم میری پناہ طلب کرو جو تم سے حسد کرتے ہیں، جن کے ایول آئیز ہیں. اب توڑ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے بچے کی، آپ کی گاڑی کی، آپ کے مقام کی، آپ کے علم کی، آپ کی سیٹ کی تعریف کی کسی نے، ہائے کہا، آپ فوراً کہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پورا پڑھیں. یہ کس قدر ضرورت ہے. کچھ وظائف ایسے ہیں کہ جو میرے خیال سے صرف آج کی رات نہیں، آپ کو ویسے بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرنے ہی چاہیے. اور ان میں سے جیسے آج میں نے بات کی نظر، حسد، پھر یہ جادو کے جو سارے معاملات ہیں. لیکن کچھ جگہ پہ کہتے ہیں کہ ایک سیٹ آپ عادات میں پڑھتے ہیں تو سننے میں آتے لوگ کہتے ہیں جی موکل طلب ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسی بات ہے؟ دیکھیں، موکلات کا مسئلہ یہ ہوتا ہے بہن، آپ نیت کے ساتھ پڑھیں، یا پھر کچھ چیزوں کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جو علماء ہوتے ہیں. زکوٰۃ، اچھا زکوٰۃ اس کی یہ ہوتی ہے کہ پیسے سے نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ خاص دنوں میں خاص تعداد سے پڑھنے سے ہوتی ہے. جیسے سورۃ المزمل، سورۃ المزمل جو اس دنیا کے ماہرین لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، اور اس کے اللہ نے خاص جنات موکلات پیدا کیے ہیں. آپ خاص نیت سے، جیسے بتا دیں، دن بتاتا ہوں، تعداد نہیں بتاتا ہوں. 8، 9، 10 محرم الحرام، 8، 9، 10 محرم الحرام میں آپ اس کو خاص تعداد میں پڑھیں گے تو پھر اس کے موکلات ہیں وہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے، خاص نیت ہوتی ہے. لیکن جتنے اللہ والے گزرے وہ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنات کو اللہ نے آزاد کیا ہے، اگر آپ جنات کو قید کریں گے تو اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا. تو جتنے بھی اللہ والے ہوں گے، وہ کسی بھی سلسلے کے ہوں، وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، وہ اس کو قید کرنا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ جنات لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے انسان کو زیادہ طاقت دی ہے، انسان کو زیادہ طاقت، عظمت دی ہے، تو جنات ان سے نیچے آ گئے اور عظمت انسانی اوپر آ گئی. مجھے آپ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہی سوال جو میں آپ سے کیا تھا. اچھا دیکھیں، یہاں پر ہم 2
آیات جو دعائیں ہیں احادیث میں بھی موجود ہیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں. آپ کو لگتا ہے کہ بھائی کچھ کوئی ایسا نہ ہو کہ کچھ دم کر کے یا کچھ اس طرح کا کھلا سکتا ہے ہمیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم پڑھتے ہی ہیں. بچوں کو بھی یاد کرا دیں، خود بھی یاد کر لیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اثر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی دشمنی کی نیت سے یا کچھ بھی ایسی چیز آپ کو دیتے ہیں کھانے کے لیے، تو ہر چیز پر جو آپ کھانا کھا رہے ہیں نا وہ آپ یہ دم کریں. صبح میں اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ نے پڑھنا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ نظر بد ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت ہوگی. سب سے بہترین چیز اور جو سب کو یاد ہے وہ ہے آیت الکرسی. آپ نے رات 3 مرتبہ پڑھنی ہے، صبح میں 3 مرتبہ پڑھنی ہے. آپ اللہ کے فرشتوں کی حفاظت میں ہیں. گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نکلیں. جیسے نور بھائی نے بھی کہا کہ آپ باوضو رہیں گے تو یہ سب سے اچھی چیز ہے. اچھا میں چونکہ یہ 13، 14، 15 جو ایام ہیں، ایام 20 کہلاتے ہیں، خاص طور پر اس میں روزے کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، نیمہ شعبان کے ان کو کہتے ہیں جی، اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 3 روزے اگر کوئی شخص رکھنے کا عادی ہے تو اسے تمام سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. یعنی آپ روزے دار ہی ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا کہ آپ کیوں ایسا اس دن آپ روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال ہو تبدیل ہو تو میرا نام روزے دار میں ہو. تو آج چونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے کچھ نام عمل بند ہونے ہیں، رجسٹرز بند ہونے ہیں، اور ایک نیا رجسٹر آنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس رجسٹر کے اندر یہ لکھوا لیں کہ جب آپ کا رجسٹر کی کلوزنگ ہو رہی ہے تو آپ روزے دار ہیں، اور جب اس کا ابتدا ہو رہی ہے دوسرے رجسٹر کی تو اس میں بھی آپ روزے دار ہیں. روزہ زبردست. یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے شروع ہی اس کو ایک اچھے طریقے سے شروع کر دی. اور جو ہم پراپر میڈیٹیشن کیسے جو میں نے بات کی، خواتین جو اسپیشلی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو بڑی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا، اس کے لیے یہ کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، اکثر ظاہر ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ گھرے ہوتے ہیں، ہزار چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اب پہلے تو کئی عرصے تک یہ ہوتا رہا. اب میں نے کچھ چیزیں پلان کر لیتی ہوں پہلے سے کہ مجھے ڈسکس کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرنے کا پہلے سے ایک ہوتا ہے نا، میں مدیہ سے آج ملاقات کرنی، مجھے یہ بات کرنی، پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں تو رب کو دیں گے تو سوچنا تو ہے. جب آپ وضو کر رہے ہیں نا اسی وقت آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ آج آپ نے کس بات پہ بات کرنی ہے. انسان جب اپنے گناہوں کو نہیں بھولتا ہے نا تو اسے اپنا رب یاد رہتا ہے. بس اگر آپ اپنے پچھلے جتنی بھی باتیں ہیں نا، اور اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں، یہ جو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ سے مانگنا ہی تو ہے. جہاں آپ حمد کر رہے ہوتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں، عظیم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت عظیم ہیں، میری فلاں دعا ہے نا پلیز اس کو بے قبول فرمائیے. سجدے میں جا رہے ہیں اس وقت یہ ذہن میں رکھیں اللہ میں چاہتی ہوں میں تکبر سے بچوں، آپ عظیم ہیں، عظمت والے ہیں، آپ اعلیٰ ہیں. بے شک. تو جب آپ اللہ سے تعلق باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں نا تو مدیہ پھر یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں. پھر وہ مولا سے جب کسی نے کہا نا جب تیر تو چپ گیا تو کہا کہ حالت نماز میں نکالنا، اور اس وقت ہاتھ بھی نہ لگانے دیتے تھے حضرت علی. تو جب نماز کی حالت میں نکالا تو احساس تک نہیں ہوا انہیں. تو اگر آپ اس قدر مشغول تھے عبادت میں، یہ مشغول آپ اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ بات کرنے کے اللہ سے عادی ہو گئے. اور یہ ایسی لذت ہے نا مدیہ، ایک مرتبہ آپ کو اگر یہ لت لگ جائے نا خدا سے باتیں کرنے کی، بہت مزہ ہے اس میں. بھائی میں نے اکثر ایسا نوٹ کیا، میں ایسے ہی بیٹھے وہ کڑی کی شروع میں ہی ابتدا میں بات ہوئی نا، سوچ ہی رہی تھی کہ میں امی سے کہہ رہی ہوں امی آج میں سوچ رہی ہوں کڑی بناؤں گی. تو وہ اسٹوڈنٹ آیا میرا کڑی لے کر آیا، میں نے کہا امی اتنی مہربانی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان. کیا آپ ابھی وہم میں، آپ کے گمان میں ہے کہ آپ کو یہ چاہیے، اور اللہ نے جو ہے نا آپ کے لیے وسیلہ بنا دی. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں پھر نمازوں کی لذتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی. اور جاتے جاتے میں چاہوں گی پھر نذرانہ عقیدت ہو جائے. اور آپ تمام تو لوگوں سے میں اجازت لیتے ہیں. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری آبادی، اور آج جب عبادت میں مشغول ہوں گے تو ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا.